فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار نے اپنے خلیل بندے کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور امتحان میں کامیابی کے بعد منصب امامت سے سرفراز فرمایا۔ اور خلیل نے جب نسل اور ذریت کے لیے امامت کا سوال کیا تو پروردگار کا جواب تھا کہ ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ نسل جناب ابراہیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کے ذریعے، جناب اسحاق کی نسل میں آنے والے انبیاء جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور نسل جناب اسماعیل میں جو سلسلہ نبوت تھا وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جد بزرگوار جناب عبد المطلب تک یہ سلسلہ پہنچ کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ نور جو اسماعیل سے نسلاً بعد نسلن چلا تھا، وہ نور جناب عبد المطلب میں پہنچ کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نور کا ایک حصہ صلب جناب عبداللہ میں قرار پایا، اور اس نور کا دوسرا حصہ جناب عبد المطلب کے دوسرے بیٹے یعنی صلب جناب ابو طالب میں قرار پایا۔ اور پروردگار نے ان دونوں کو ملا دیا۔ جو نور کا سلسلہ صلب جناب عبداللہ میں آیا تھا، جس سے پیغمبر خاتم دنیا میں تشریف لائے، اور وہ سلسلہ جو صلب جناب ابو طالب میں آیا تھا، جس سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو جناب عبد المطلب پر پہنچنے کے بعد جو سلسلہ بٹ گیا تھا دو حصوں میں، پروردگار نے اس سلسلے کو ملا دیا کہ وہ سلسلہ جو جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا تھا، اس سلسلے کی بیٹی، اور جناب ابو طالب تک جو سلسلہ پہنچا تھا اس سلسلے کا بیٹا، دونوں کا پروردگار نے اس دنیا میں تو عقد ہوا ہی، آسمان پر خود پروردگار نے بزم ملائکہ میں جہاں پروردگار نے عقد پڑھا شہزادی کا اور امیر المومنین کا، اور اس نتیجے میں یہ دونوں سلسلہ پھر مل گیا۔ لیکن شہزادی اور امیر المومنین کے بعد یہ سلسلہ پھر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک سلسلہ امام حسن کے یہاں آیا اور ایک سلسلہ امام حسین کے یہاں آیا۔ چوتھے امام کی ذات تک پہنچتے پہنچتے پروردگار نے اس سلسلے کو پھر ملا دیا کہ امام حسن کی بیٹی اور امام حسین کا بیٹا چوتھے امام حسین کے بیٹے ہیں، اور ان کی زوجہ چوتھے امام یعنی امام حسن دوسرے امام یعنی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی چوتھے امام کی زوجہ ہیں۔ یہ سلسلہ گویا پھر مل گیا، اور پانچویں امام کا جب وجود دنیا میں آیا اور آپ وجود میں آئے تو وہ سلسلہ عبداللہی سلسلہ بھی تھا،
اور ابو طالب کی طرف سے آنے والا سلسلہ بھی تھا، فاطمی سلسلہ بھی تھا، علوی سلسلہ بھی تھا، حسنی سلسلہ بھی تھا، حسینی سلسلہ بھی تھا۔ اسی لیے پانچویں امام کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں کہ جو سلسلہ وہاں سے اب جو چلا تو پانچویں امام سے جو سلسلہ امامت چلا ہے وہ نسل حسنی بھی ہے، نسل حسینی بھی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل کا اسحاق کے ذریعے شروع ہوا تھا، جس نسل میں آنے والے آخری پیغمبر کا نام تھا عیسیٰ مسیح، اور وہاں عیسیٰ بھی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور جو سلسلہ نسل اسماعیل سے شروع ہوا تھا، اس نسل میں بھی جو آخری نمائندہ آئے گا وہ بھی بیٹی کا بیٹا ہوگا۔ نسل اسحاق سے جو سلسلہ آیا آخری، وہاں بھی بیٹی کا بیٹا۔ نسل اسماعیل سے جو سلسلہ آگے بڑھا، وہاں آخری امام کی شکل میں وہ بھی بیٹی کا بیٹا۔ اور جب وہ آخری سلسلہ اسحاق کی بیٹی کا بیٹا اور آخری سلسلہ اسماعیل کی نسل میں آنے والی بیٹی کا بیٹا دونوں ایک مقام پہ جمع ہوں گے، خانہ کعبہ میں، جہاں شہزادی کا بیٹا آخری وقت کا امام بھی آئے گا، مریم کا بیٹا عیسیٰ وہاں جمع ہوں گے، تو ان دونوں سلسلے نبوتوں کے نمائندے وہاں جمع ہوں گے۔ جو نسل اسماعیل سے نسل چلی اس کا نمائندہ بھی، جو اسحاق سے نسل چلی اس کا نمائندہ بھی، اور تاریخیں ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی روایات بہت ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب جناب عیسیٰ چرخ چہارم سے آپ کے ظہور کو دیکھ کے آئیں گے خانہ کعبہ میں، تو امام جناب عیسیٰ سے یہ فرمائیں گے کہ آپ نبی ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ ہاتھوں کو جھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ حق آپ کا ہے، آپ کو زیادہ حق حاصل ہے امامت کا، اور سب نے لکھا ہے کہ وہاں فرزند فاطمہ نماز پڑھائے گا، فرزند مریم اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، تب دنیا پہچانے گی کہ فاطمہ کا درجہ کیا ہے، مریم کا رتبہ کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ اور اس نسل ابراہیم میں، نسل اسماعیل میں جو معصومین آئے ہیں، ان کا کسی اور سے مقابلہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نسل اسماعیل میں، نسل امامت میں آنے والے غیر معصوم افراد کا بھی دنیا کے کسی فرد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ امت کی کوئی فرد ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ کل جناب علی اکبر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ جن کی پرورش ایسی ماں کی آغوش میں ہوئی ہے جسے امیر المومنین کے کہنے پر آپ کے بھائی جناب عقیل جو نصاب عرب تھے، ان سے امیر المومنین نے خواہش کی ہے، اور جناب عقیل نے یہ خاندان جو جناب عباس کا ہے، بنی کلاب، اس خاندان کی ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے، جنہیں ام البنین کے کنیت سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ام البنین کہہ کے پکارا جاتا تھا، جب امیر المومنین سے شادی ہو کے ام البنین امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں، تو تاریخ نے عجیب منظر نقل کیا ہے۔ امیر المومنین کی زوجہ بن کے آئی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن جب شہزادی کائنات کی چوکھٹ پہ قدم رکھا ہے
تو سر سجدہ معبود میں رکھا اور آواز دی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دروازے پر پہنچا دیا جہاں نبی کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا رہا کرتی تھی. اور جب گھر کے اندر داخل ہوئی، امام حسن امام حسین آگے بڑھے اور انہوں نے ماں کہہ کے سلام کرنا چاہا تو ام البنین نے روک دیا، آواز دی مجھے ماں مت کہنا، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی. اس احساس کے ساتھ جو خاتون آ رہی ہے علی کے گھر میں، وہ جب کسی بچے کو اپنی آغوش میں پالے گی تو وہ بچہ کبھی یہ جرأت نہیں کرے گا، بھائی ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو حسنین کا غلام کہے گا. بھائی ہیں امیر المومنین کے بیٹے ہیں جناب عباس، امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ آخری لمحے میں امام حسین نے جو جناب عباس سے خواہش کی تھی وہ یہی خواہش تھی کہ تم نے ہمیشہ پوری زندگی اپنی 34-35 برس کی جو زندگی گزاری ہے اس میں اب تک تم نے مجھے آقا کہا ہے، ایک بار تو بھائی کہہ کے پکار لو. ایسا با ادب بچہ ام البنین نے تربیت کیا ہے کہ جس کا دنیا کی مائیں تصور نہیں کر سکتی ہیں، جس کے لیے مؤرخین نے جو جملے لکھے ہیں یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے. کیسا وارث علی کی شجاعت کا کہ امیر المومنین نے تمنا کی ہے جناب عباس کی. جس علی نے پروردگار سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ پروردگار سے بہادر بیٹا مانگے گا تو پروردگار کیسا شجاع بیٹا عطا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی کلاب کی شجاعت اپنی جگہ پر، امیر المومنین کی شجاعت اپنی جگہ پر. ایک کتاب ہے جو مقتل کی کتاب ہے، اگرچہ تاریخ بھی اور مقتل بھی ہے، جس کا نام ہی مقاتل الطالبین ہے. جناب عباس کے سلسلے میں جو جملے لکھے ہیں اس کا ایک ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے. لکھا ہے کہ کان العباس فارسا شجاعا وسیما جمیلا اذا رکب الفرس المطہما ورجلاه یخطان علی الارض یقال له قمر بنی ہاشم. عباس کی ذات ایسی ہے جو عظیم شہسوار ہے عرب کا، شجاعن، شجاعت کا نمونہ نہیں، عین شجاعت ہے. فارسن، شہسوار ہے. وسیمن، حسین و جمیل ہے، جمیلن، خوبصورت ہے. اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے عزیزو، عرب میں بڑے سے بڑا پہلوان اور بڑے سے بڑا نامی اور گرامی بہادر جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، خاص کر عربی جو اصیل گھوڑے ہوتے تھے، تو رکاب پہ قدم رکھ کے تب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. لیکن یہ جملے بتا رہے ہیں مقاتل الطالبین کے کہ اذا رکب الفرس المطہم ورجلاہ یخطان علی الارض، کہ عباس زمین پہ کھڑے ہو کے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ جاتے تھے. ایسا وسیم، ایسا جمیل، ایسا بہادر اور ایسا شجاع کہ گھوڑے کے رکاب پہ قدم رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، جب سوار ہو جاتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے تھے.
ایسا شجاع، ایسا شجاعت کا مالک، یقال لہو قمر بنی ہاشم، انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی ہاشمی گھرانے کا چاند۔ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری خصوصیات زیارتوں میں معصومین نے بیان کی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس کی ایک زیارت میں بیان فرمایا کہ اشہد لقد تسلیما والتصدیقا والوفا، اے میرے چچا عباس، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، امام وقت کے سامنے سراپا تسلیم تھے، والتصدیق، اور ہر قدم پر تصدیق کرنے والے تھے، اور میں آپ کی وفاداری کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے لیے وفا کی گواہی دیتا ہوں۔ عزیزو، کچھ صفات اور خصوصیات اور کمال انسانی جب انسان انہیں اپنا لیتا ہے تو وہ اس صفت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کچھ خصوصیات اور صفات ایسی ہیں جو افراد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے بہادری کا اگر تصور اور شجاعت کو پہچاننا ہو تو امیر المومنین کا نام کافی ہے علی کا شجاعت کو پہچانوانے کے لیے، یعنی علی کی ذات شجاعت سے نہیں پہچانی جائے گی، بلکہ شجاعت علی کی ذات سے پہچانی جائے گی کہ کسے کہتے ہیں شجاعت۔ ویسے ہی وفاداری عباس کی ذات وفا سے نہیں پہچانی جائے گی، بلکہ وفا اپنی پہچان عباس کی ذات کے ذریعے رکھتی ہے کہ وفاداری کو عباس کو پہچانوانے کے لیے وفا کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عباس کا ذکر کیا جائے تو وفا کا تصور خود بخود ذہن میں آئے گا، اور جہاں بھی وفا کا ذکر ہوگا ذات عباس کا تصور خود بخود ذہن میں آئے گا۔ اس لیے کہ جناب عباس نے وفا کی وہ مثال پیش کی ہے، وہ نمونہ پیش کیا ہے وفاداری کا، اور یہ وفاداری جو جناب عباس کو ملی ہے، یہ جس طرح سے شجاعت میراث میں ملی ہے، ویسے ہی وفا بھی جناب عباس کو شجاعت میں ملی ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے جنہیں امامت عطا ہوئی، جس نسل میں جناب عباس بھی ہیں، اگرچہ جناب عباس امامت کے حامل نہیں ہیں اور اصطلاحی امام انہیں نہیں کہا جا سکتا، لیکن عباس شجاعت کے امام ہیں، عباس وفا کے امام ہیں، عباس سقایت کے امام ہیں، عباس نجابت و طہارت کے امام ہیں، یعنی جس صفت کو چاہیے اس صفت کا امام عباس کو کہا جا سکتا ہے۔ شاید عباس کی یہ وفا ابراہیم سے ورثے میں چلی تھی۔ جناب ابراہیم کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، جو خواب پروردگار نے دکھایا تھا، ابراہیم نے اپنا وہ خواب پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا، یہ جناب ابراہیم کی وفاداری تھی۔ جناب اسماعیل کے لیے قرآن مجید نے اعلان کیا وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یا صادق الوعد، اسماعیل اپنے وعدے میں سچے تھے، اس لیے کہ اپنے باپ سے جو کہا تھا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، بابا آپ کو جو حکم پروردگار ہوا بیٹے کو ذبح کرنے کا، لے چلیے مجھے ذبح کیجئے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، اور کہیں ذرہ برابر بھی نہ تڑپ ہے، نہ خطرہ ہے، نہ خوف ہے، بلکہ راہ خدا میں لیٹ گئے اور گردن چھری کے نیچے پیش کر دی جناب اسماعیل نے۔ یہ اسماعیل کی وفا ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین کی وہ وفاداری
جو امیر المومنین نے پیغمبر سے ذوالعشیرہ میں کی تھی کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میری نصرت، میری مدد اور میری حمایت کا وعدہ کرتا ہے، تو 10 سال کے یا 13 سال کے بچے نے اٹھ کے یہ کہا تھا انا یا رسول اللہ، اے پیغمبر میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور پوری زندگی امیر المومنین اس طرح عمل کرتے رہے اپنے اس وعدے پر کہ چاہے تلواروں میں سونا پڑا ہو، چاہے میدان میں جانا پڑا ہو، اور چاہے جس عالم میں پیغمبر کو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، زندگی کے آخری لمحے تک جو وعدہ علی نے ذوالعشیرہ میں کیا تھا وہ آخری لمحے تک مولا کائنات نے وعدہ پورا کیا، اور اس کے بعد اپنے بعد کے لیے ایک ایسی نسل چھوڑ کے گئے علی، جو علی کا وعدہ صبح قیامت تک پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کے مشن کی حفاظت کے لیے علی کے وعدے کو پورا کرتی رہے گی۔ لہذا جناب عباس کو جو وفا ملی ہے وہ نسلوں سے آ رہی ہے اور جناب عباس تک پہنچی ہے، اور اپنے کمال پہ پہنچ گئی جناب عباس تک پہنچنے کے بعد یہ وفا، کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ یہ عباس کی وفاداری ہے، اور وہ لقب آپ کو جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ قمر کے معنی اردو میں چاند کے ہوتے ہیں، اور یہ چاند قمر بنی ہاشم یعنی ہاشمی خاندان کا چاند۔ بنی ہاشم میں خوبصورت سے خوبصورت ترین افراد پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان اپنے آپ کو چاند کہلوا لینا یہ جناب عباس کا ترہ امتیاز ہے۔ قمریت اس خاندان کا ترہ امتیاز رہی ہے۔ تاریخ نے پیغمبر اسلام کے جد اعلی جناب ہاشم کے والد بزرگوار جناب عبد مناف کے لیے تاریخوں میں جملہ ملتا ہے کہ انہیں قمر البطحا کہا جاتا تھا، سرزمین بطحا کا چاند کہلاتے تھے پیغمبر کے جد اعلی جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب اور آگے بڑھا تو جناب عبداللہ کے لیے جو پیغمبر اسلام کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے تاریخوں نے لکھا ہے کہ انہیں قمر حرم کہا جاتا تھا، یعنی حرم کا چاند۔ وہ سرزمین بطحا کے چاند جناب عبد مناف، یہ حرم کے چاند جناب عبداللہ۔ اور پیغمبر کے لیے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن سرسری گزر جاتے ہیں حدیث قصہ میں کہ شہزادی کہتی ہیں کہ جب بابا نے کہا کہ لاؤ اپنی چادر اڑا دو، اور میں نے لا کے چادر اڑا دیا، اور اب جو دیکھتی ہوں تو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، ایسا لگتا تھا بابا کا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ یہ پیغمبر کا حدیث قصہ میں لقب آیا کہ آپ کو یعنی کسا کا چاند ذات پیغمبر ہے۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ اور آگے بڑھا تو امیر المومنین کے لیے قرآن مجید نے کہا والقمر اذا تلاہا، جب علی کے قدم اتباع پیغمبر میں آگے بڑھنے لگے تو قرآن مجید نے والقمر کہہ کے امیر المومنین کی قسم کھائی۔ علی کو قرآن مجید نے والقمر کہا، تفسیر ملتی ہے اس کی کہ والقمر سے مراد ذات امیر المومنین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ امیر المومنین کو قرآن مجید نے چاند کہا، اور مقاتل نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا اور نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو کأنہ رأس زہری قمری، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند ہو جو نیزے کے اوپر اتر آیا ہو۔
रासुन ज़ुहरियुन कमरी, चांद है जो नेज़े पे उतर आया है। ये इमाम हुसैन की सिफत मकातिल करबला ने लिखी है। और जनाब कासिम के लिए तारीख ने लिखा है कि जब जनाब मकातिल ने लिखा है कि जब जनाब कासिम निकले फौज की तरफ तो जुमले ये हैं मकातिल के, कफुल कतिल कमर, जैसे चांद का टुकड़ा हो जो बदलियों में आ रहा। ये जनाब कासिम को कमरियत का लक़ब मिला। तो कमर होना और चांद होना हमारे यहाँ भी खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन कमर बनी हाशिम होना ये जनाब अब्बास के लिए मखसूस है। अजीजो, यानी अल्फाज को अगर बदल के कहूं तो यूं कह सकता हूं कि अगर बतहा के सारे खूबसूरत अफराद जमा कर लिए जाएं तो अब्द मुनाफ इस लायक है कि उन्हें कमर और चांद कहा जाए। और अगर हरम के तमाम हसीन और जमील अफराद जमा कर लिए जाएं तो जनाब अब्दुल्ला चांद कहलाने के लायक हैं, कमर हरम कहलाने के लायक हैं। अगर किसा में पंजतन जमा हो जाए तो जात पैगंबर चांद कहलाने की हकदार है। अगर नबूवत के इत्तिबा में कदम आगे बढ़ जाए तो मौलाए कायनात चांद कहलाने के हकदार हैं। अगर करबला के शुहदा में देखा जाए तो इमाम हुसैन चांद कहलाने के काबिल हैं। लेकिन ये सारे चांद जो बनी हाशिम के हैं, इन सब को जमा कर लिया जाए तो जात अब्बास वो है जो कमर बनी हाशिम कहलाने की हकदार है। आवाज़े बुलंद सलवात, यानी बनी हाशिम के खूबसूरत तरीन अफराद को अगर जमा कर लिया जाए तो उसमें चांद जिसको कहा जा सकता है वो अबुल फजल अब्बास की जात है। ऐसा जमील और ऐसा हसीन। अजीजो, चांद की एक खुसूसियत होती है, अगरचे उसका जनाब अब्बास से इस हमारे जाहिरी चांद का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। कहा ये चांद जो सूरज की शुआओं पर दिए हुए उसके टुकड़ों के दिए हुए नूर पे पड़ रहा हो, उस चांद का इमामत के आफताब की आगोश में पलने वाले चांद से क्या मुकाबला हो सकता है। लिहाजा उसका कोई मुकाबला जनाब अब्बास की जात से मुकायसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चांद से तशबीह देना खुद अपने अंदर एक लताफत रखता है। हमारे यहां भी चांद सा चेहरा यानी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खूबसूरती के लिए बोला जाता है। ये चांद जब निकलता है, तुलू होता है, तो 14 मंजिलें तय करता है और 14वें दिन जाके ये चांद 14वीं का चांद कहलाता है, जो चांद के कमाल की मंजिल होती है। शब 14 का चांद, 14वीं का चांद कमाल की मंजिल अपने 14 मराहिल तय करके कमाल की मंजिल तक पहुंचता है। जनाब अब्बास ने भी अपनी कमाल के तमाम मराहिल इन चहारदा मासूमीन के जरिए तय किए हैं और 14 मंजिलें कमाल की तय करने के बाद अब्बास ये अपने कमाल की मंजिल को पहुंचे हैं। चांद की एक खुसूसियत, अलबत्ता ये चांद जब निकलता है तो इसे हिलाल कहा जाता है। अरबी जबान में हर मरहले के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। जब ये चांद निकलता है तो इसे हिलाल कहा जाता है। इसीलिए आप ये कहीं नहीं सुनते हैं कि हिलाल कमेटी, रुयत हिलाल, उस वक्त उसे हिलाल कहा जाता है और आगे की मंजिल तय करता है तो वो हिलाल से बढ़ के मेहर कहलाता है, मेहर से और आगे बढ़ता है तो कमर कहलाता है और उसके और मंजिलें तय करता है तो बद्र कहलाता है। और जब 14वीं तारीख आती है, शब 14 में जब वो नमूदार होता है 14वीं का चांद, तो उसे बद्र कामिल कहा जाता है। यानी कमाल की ये 14 मंजिलें तय करने के बाद वो अपने कमाल की इंतहा को पहुंचता है। जनाब अब्बास का भी कमाल ऐसा ही है कि इन्होंने अपने कमाल की सारी मंजिलें इन चहारदा मासूमीन के जरिए तय की हैं।
چاند کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چاند کے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ نہیں ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، جو نور ہے، وہ سورج کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ سورج نے جو لائٹ اور جو روشنی اسے دے دی ہے، اس روشنی کو منعکس کر دینا، دنیا کے سامنے پیش کر دینا، اور اس سورج کی دی ہوئی روشنی کے نتیجے میں یہ چاند اتنا خوبصورت بن جاتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تشبیہ کے لائق بن جاتا ہے کہ فلاں کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ قمر بنی ہاشم نے، بنی ہاشم کے چاند نے اپنے کمالات کو کبھی اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آقا اور مولا کا عطیہ سمجھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے مولا اور میرے آقا کا عطیہ ہے، انہی کا دیا ہوا ہے۔ اور پروردگار نے بھی یہ خاص اہتمام رکھا کہ چاند کے طلوع کی تاریخ کو سورج کے امامت کے، سورج کے طلوع کی تاریخ سے ملا دیا کہ اگر 3 شعبان کو امامت کا 3 سورج طلوع ہوا تو شعبان کی 4 تاریخ کو قمر بنی ہاشم مطلع ظہور میں ظاہر ہوئے اور وجود ان کا سامنے آیا کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے بھی ان کی تاریخ اتباع کی تاریخ ہے، امامت کی تاریخ ولادت پہلے ہے 3 امام کی، اور اس کے بعد جناب عباس کی تاریخ ولادت ہے۔ عزیزو، اپنی بات کو تھوڑا سا اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب عباس قمر بنی ہاشم ہیں تو ان کا کیا فخر کیا ہے؟ فخر یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے، بچوں کے لیے بوڑھے اور جوان ہمارے جانتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں گے وہ بچوں کے لیے، کہ اگر کسی گھرانے میں سب انگوٹھا ٹیک ہوں اور اس میں کوئی اگر میٹرک بھی کر لے، 10واں بھی پاس کر لے، تو وہ اس خاندان کا سب سے پڑھا لکھا آدمی کہلائے گا، اس کو سب سے پڑھا لکھا آدمی کہا جائے گا اس گھرانے کا، اور ہر ایک کہے گا کہ بھائی یہ اس خاندان کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ لیکن جہاں سب پڑھے لکھے ہوں وہاں اپنے علم کا لوہا منوا لینا کمال وہ ہے۔ اردو میں ایک مثل بولی جاتی ہے، اندھوں میں کانا راجا ہونا۔ جہاں سب نابینا ہوں، سب کی دونوں آنکھیں غائب ہوں، اگر ایک ایسا آدمی اس گروہ میں مل جائے جس کی ایک آنکھ سالم ہو، ایک غائب ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اندھوں میں کانا راجا ہونا، یعنی جس کی ایک آنکھ نہیں مگر ایک آنکھ تو ہے۔ لیکن جہاں سب اندھے ہوں وہاں ایک آنکھ والا راجا بن جانے کے لائق ہے کہ اسے راجا تسلیم کر لیا جائے، سردار تسلیم کر لیا جائے۔ جناب عباس کسی بے خوبصورتی سے دور کے خاندان کے نہیں ہیں، بلکہ جناب عباس اس خاندان کا قمر ہیں جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ جہاں سب چاند ہوں ان چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلا لینا یہ جناب عباس کا کمال تھا، یہ عباس کی خوبصورتی تھی، عباس کا کمال تھا۔ اور شجاعت کا عالم کیا تھا؟ ایسی شجاعت کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب دریا کی طرف جانے لگے جناب عباس تو ہاتھ میں ایک ٹوٹا نیزہ ہے اور مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں علم ہے، لیکن فوج دشمن میں کسی کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ جناب عباس کی شجاعت کا عالم یہ دور دور تک جناب عباس کی شجاعت کا ڈنکا بجتا تھا، اور یزید نے کربلا کے لیے بڑے بڑے فوجیوں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد جو انہیں دعوت دی گئی تھی کربلا کے میدان میں، ایک جملہ آخر میں لکھا جاتا تھا کہ ہم نے تمہیں کربلا میں اس لیے بلایا ہے کہ حسین کے ساتھ علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے۔ ایسی ہیبت طاری تھی دشمن کے اوپر۔ جب دشمن پر ایسی ہیبت طاری تھی
تو علی کی بیٹیوں کو کتنا سکون رہا ہوگا، نبی زادیوں کو کتنا اطمینان رہا ہوگا کہ عباس جیسا شجاع موجود ہے، کس میں مجال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین نے جو جملے لکھے ہیں صرف نگاہ پہ لشکر روک رکھا تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آ جائے، اور اگر کسی نے سامنے آنے کی ہمت بھی کی تو جناب عباس نے پیروں سے اس طرح آسمان کی طرف اچھالا کہ وہ کئی منٹ کے بعد زمین کی طرف آیا اور وہیں دم توڑ دیا ہے۔ عباس نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن عباس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ 4000 فوجی دریا پہ بٹھائے گئے تھے پہرے کے لیے، لیکن جب جناب عباس گئے دریا تک تو کسی میں مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی عباس کا راستہ روک لیتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب عباس رخصت کے لیے آئے ہیں، جب شہزادی زینب کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بھیا عباس بھی جا رہا ہے، تو زینب نے جناب عباس سے ایک جملہ کہا، آواز دی، میرے شیر، میں بابا سے سنتی تھی اور بابا یہ کہتے تھے کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، لیکن میرے شیر میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، زینب برہنہ سر بازاروں اور درباروں میں بھی جائے گی۔ جناب عباس کو امام حسین نے کتنی جگہ روکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ضربت لگی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ 13 اور 14 سال کا بچہ تلوار لے کے مولائے کائنات کے اصحاب سے پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ میرے بابا کا قاتل کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین نے روک دیا عباس کو۔ جب امام حسن کا جنازہ قبر پیغمبر کی طرف چلا اور تیر برسائے گئے تو عباس نے تلوار نکال لی، حسین نے عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس ابھی جنگ کا میدان تمہاری نہیں آیا ہے۔ عباس کو یقین تھا کہ کربلا میں ہمیں اپنا حوصلہ اور شجاعت دکھانے کا موقع یقیناً ملے گا۔ دربار ولید میں جب امام نے آواز بلند کی تو آگے آگے جناب ابو الفضل عباس ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ولید کے دربار میں داخل ہو گئے۔ امام نے وہاں بھی روک دیا عباس کو۔ راستے میں جب ہر کے لشکر نے راستہ روکا اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جناب عباس آگے آنا چاہتے تھے، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، بھیا عباس ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے۔ 5ویں محرم کو جب دریا کے کنارے سے خیموں کے ہٹانے کی باری آئی اور عمر سعد کا پیغام لانے والا یہ پیغام لے کے آیا کہ لشکر کے کمانڈر کا حکم یہ ہے کہ حسین کے خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں، جناب عباس نے خیموں کے چاروں طرف خط کھینچ دیا اور تلوار ہاتھ میں ہے کہ اگر کسی میں مجال ہے تو یہ خط عبور کر کے دیکھے اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنی شجاعت کس میں ہے۔ جب یہ خبر جناب امام حسین تک پہنچی تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین اتنی دفعہ روک چکے تھے کہ اب حسین کو عباس کو روکنے سے شرم محسوس ہو رہی تھی، لہذا حسین نے خود نہیں کہا کچھ، کہا بہن زینب اب تم عباس کو روکو، اور فضہ کو بھیجا اور بلایا، آواز دی، عباس آقا کا حکم یہ ہے کہ خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں۔
عباس نے آواز دی اگر آقا کا حکم ہے تو یہ غلام حاضر ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے خیموں کی تنابیں باندھی ہیں وہی اپنے ہاتھ سے خیموں کی رسیاں کھولے گا اور یہ خیمہ دریا سے ہٹا لے گا اگر آقا کی مرضی اسی میں۔ شب عاشور زہیر قین نے جناب عباس کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہیں، آواز دی جناب زہیر قین نے عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا علی مرتضیٰ نے کس دن کے لیے تمہاری تمنا کی تھی؟ تو جناب عباس کے لیے تاریخ نے مقاتل نے جملہ لکھا ہے، آواز دی اتشجعنی الیوم، اے زہیر تم آج کی شب اور آج مجھے داد شجاعت دینا چاہتے ہو؟ واللہ لأریتک، خدا کی قسم کل میں تمہیں دکھاؤں گا کہ خاندان بنی ہاشم کی شجاعت کیسی ہوتی ہے اور علی کے شیر کیسے لڑتے ہیں۔ یہ کہہ کے شیر نے انگڑائی لی، لوہے کی رکابیں ٹوٹ گئیں۔ ایسی شجاعت کا مالک، اور حسین نے ایسی ذمہ داری دے دی کہ عباس جانا چاہتے ہو تو بچوں کی آواز العطش العطش کی صدائیں سن رہے ہو، تم سقا ہو، جاؤ بچوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کرو، بچوں کے لیے پانی لا دو۔ عباس نے سکینہ سے مشکیزہ منگایا، مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ میں علم لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ قدم چلے تھے کہ امام حسین آگے بڑھے، پرچم جناب عباس کے ہاتھ سے لیا، پرچم کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس کے نیچے حسین نے ایک جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس، پوری تفصیل مجھے نہیں پڑھنا ہے، دریا میں داخل ہوئے، گھوڑے کو اشارہ کیا کہ تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے، راہوار نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ عباس نے چلو میں پانی لیا تو ایک وصیت یاد آئی کہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے اپنے آخری لمحے میں جب وصیتیں کی تھیں تو سب کو میرے چچا میرے بھائی حسن کے حوالے کیا تھا، لیکن مجھے حسین کے حوالے کیا تھا اور میرا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ کہا تھا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اور ایک جملہ اور تاریخوں نے نقل کیا ہے، سوگ نامہ آل محمد نے بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اسی وقت جناب عباس سے کہا تھا یا بنیا اذا کان یوم العاشورا ودخلت المشرعہ، جب عاشور کے دن دریا میں گھاٹ پہ قدم رکھنا تو دیکھو پانی کو منہ نہ لگانا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنُ عَطْشَانًا، کہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ شاید عباس نے جب چلو میں پانی لیا ہوگا تو بابا کی یہ وصیت یاد آئی ہوگی کہ میں یہ پانی کیسے پی لوں، میرا آقا پیاسا ہے، آقا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ دریا کا پانی چلو میں لیا اور مار دیا دریا کے منہ پہ۔ عباس پانی لے کے چلے، 4000 کے لشکر جس میں تیر اور نیزے زیادہ ہیں، سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی دریا اب حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ تیر انداز چھپ چھپ کے تیر چلا رہے ہیں اور عباس تیزی کے ساتھ داد شجاعت میں تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کھجور کے درخت کی آڑ لے کے ایک ظالم نے جناب عباس کے داہنے پہلو پہ وار کیا اور جب جناب عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہو کے زمین پہ گرا۔
اور آگے بڑھے۔ ایک ظالم نے دوسرے کھجور کے درخت کے سہارا لے کے جناب عباس کا بایاں بازو قلم کیا۔ عباس نے مشق سکینہ دانتوں میں دبایا اور تیزی کے ساتھ اپنے زانو مبارک سے علم کو پکڑا اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، اس لیے کہ عباس وعدہ کر کے آئے تھے سکینہ سے کہ سکینہ اب تم زیادہ دیر پیاسی نہیں رہو گی۔ اور یہی وجہ تھی عزیزوں کہ جب جناب عباس کا علم لے کے امام حسین آئے ہیں تو جناب سکینہ نے صرف ایک جملہ پوچھا تھا جو مقاتل نے نقل کیا ہے کہ اے بابا میرے چچا نے آنے میں دیر کیوں لگا دی؟ میرے چچا مجھ سے پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، میرے چچا کی عادت وعدہ خلافی تو نہیں تھی، میرا چچا کیوں نہیں آیا؟ اب عباس تیزی سے بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف، ایک تیر آیا جس نے جناب عباس کے مشکیزے کو زخمی کر دیا اور مشکیزے کا پانی بہنے لگا۔ عباس کا خون جگر بہ رہا تھا، یہ پانی نہیں بہ رہا تھا۔ عباس نے سر کو جھکا لیا، ابھی سر جھکانا تھا کہ ایک تیر آ کے جناب عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ چاہا کہ عباس نے یہ تیر آنکھوں سے نکال لیا جائے، لہذا سر کو جھکایا کہ زانوؤں سے دبا کے یہ تیر نکالا جائے، لیکن ابھی سر کا جھکانا تھا کہ کسی ظالم نے عباس کے سر پہ گرز لگائی اور علی کے لال کا سر اسی طرح سے شکافتہ ہو گیا جیسے کل بابا کا سر مسجد کوفہ میں شکافتہ ہوا تھا۔ اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، لیکن جب بھی کوئی سوار زمین کی طرف آتا تھا تو اس کے ہاتھ سالم ہوتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کا سہارا جب کوئی گرتا ہے تو پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ علی کا یہ شیر، حسین کا یہ بھائی، ام المؤمنین کا یہ لال کیسے سرزمین کربلا پر آیا؟ دونوں ہاتھ پہلے سے قلم ہو چکے ہیں۔ عباس زمین کی طرف چلے، آواز دی یا آقا ہو ادرکنی، اے میرے آقا مدد کو آئیے۔ امام حسین نے بھائی کی آواز سنی، کمر پکڑ لی، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے۔ الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، قلت بھی حیلتی، میری تدبیریں ضائع ہو گئی، شمت بھی عدوی، عباس اب دشمن مجھے تانے دے رہا ہے۔ جب حسین عباس کے لاشے کی طرف چل رہے تھے تو کسی ظالم نے شہزادی کا نام لے کے امام کو مخاطب کیا تھا کہ ابن الزہراء نہ تذہب، اے فرزند فاطمہ کہاں جا رہے ہو؟ ماں کے نام سے پکارنا عرب میں بدتمیزی اور گالی سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی تو آواز دی شمت بھی عدوی، اے میرے شیر عباس، ارے جب تک تم زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ میری ماں کا نام جسارت سے لے سکے، تمہارے مرنے سے میری ماں کی حرمت بھی ضائع ہوتی رہی۔ جزاکم ربکم۔ حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے۔ حسین عباس کے لاشے کے قریب پہنچنے سے پہلے حسین نے کچھ اٹھا کے آغوش میں لیا۔ یہ عباس کا داہنا بازو تھا۔ کچھ اور آگے بڑھے، عباس کا بایاں بازو اٹھایا۔ حسین عباس کے لاشے کی طرف چلے اور اس عالم میں پہنچے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے۔ حسین نے عباس کا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا۔ آغوش میں رکھنے کے بعد وصیتیں شروع ہوئی۔ جناب عباس نے آواز دی، آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ یہ چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آخری مرتبہ
آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آواز دی بھیا عباس تمہارا بھائی تمہارے سرانے موجود ہے، تمہارا سر اس کی آغوش میں ہے، آنکھیں کھولو۔ آواز دی آقا ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے۔ امام نے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، کہا آواز دی اے میرے بھیا حسین، اے میرے آقا حسین، ایک وصیت اور ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سنے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ سکینہ تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، کس منہ سے بچوں کے سامنے جاؤں گا، میرا لاشا یہیں رہنے دیجئے گا۔ جزاکم ربکم۔ حسین نے بھی آواز دی بھیا عباس تم نے ہمیشہ ہمیں آقا کہا ہے، ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے اور خواہش یہ کہ آخری دفعہ ایک مرتبہ کم سے کم حسین کو بھیا کہہ دو۔ حسین نے امام حسین کو عباس نے بھائی کہا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، لیکن بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ ابھی جناب علی اکبر با حیات ہیں، جناب علی اکبر امام حسین کے ہمراہ چچا کے لاشے کی طرف آئے ہیں اور جناب عباس نے جناب علی اکبر کو اشاروں سے قریب بلایا، آواز دی بیٹا اکبر اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ۔ جب اکبر نے اپنا کان عباس کے دہن کے قریب کیا تو جناب عباس نے آواز دی اے میرے لال، اگرچہ یہ تو بہت بعید لگتا ہے لیکن عرب والوں کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی کی زیادہ بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں تو قتل کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دیکھو اگر تم زندہ رہ جانا اگرچہ امکان نہیں ہے تو میرے آقا حسین کی شہادت کے بعد جب ظالم میرے آقا کا لاشا پامال کرنا چاہے تو جا کے میری طرف سے عمر سعد سے کہنا کہ میرے چچا نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے آقا کا لاشا پامال نہ کیا جائے، اس کی جگہ اس غلام کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ حاجات لے کے آتے ہیں ان کی دینی دنیاوی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً ہمارے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما، با حیات ہیں تو انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دنیا اور آخرت میں امام کے عزاداروں میں قرار دے، دنیا اور آخرت میں امام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان کے انصار و اعوان میں ہمیں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔